نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں، قرآن کریم کے وہ حقوق جو ہم مسلمانوں کے ذمے ہیں، ان حقوق کی وضاحت چل رہی تھی۔ قرآن کریم کا ایک حق گزشتہ یہ ذکر کیا گیا کہ قرآن کو صحیح طریقے سے، اس طریقے سے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، پڑھنا یہ قرآن کا ایک حق ہے۔ قرآن کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ازبر کیا جائے، حفظ کیا جائے۔ پورا قرآن حفظ کرنا یقیناً یہ بہت بڑی نعمت اور ایک زبردست سعادت ہے، جس کے مختلف فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور جن فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے امت کے بچوں کو بھی قرآن حفظ کرنے کی توفیق دی، اور بعض بڑی عمر کے لوگوں کو بھی حفظ کرنے کی توفیق ہوئی۔ اور معجزہ یہ رہا کہ دوسری چیزیں مسلمان بچے کو اور مسلمان شخص کو جلدی سے جلدی یاد ہو یا نہ ہو، لیکن قرآن مجید کے تعلق سے بہت سارے حیرت انگیز واقعات ایسے ہیں کہ جس میں یہ بات ملتی ہے کہ معجزے کے طور پر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کو چند ہی دنوں میں مسلمان بندے کو ازبر کرا دیا۔ ہشام کلبی نامی ایک عالم گزرے ہیں، ان کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے صرف 3 دن میں پورا قرآن کریم حفظ کیا تھا، صرف 3 دن میں۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے منقول ہے کہ آپ نے صرف 7 دن میں 1 ہفتے میں قرآن مجید کو حفظ کیا تھا۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی قدسہ سرہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ آپ نے جہاز کے سفر کے موقع پر صرف 30 دن میں، یعنی 1 مہینے میں ہر روز 1 پارہ، 30 دن میں 30 پارے آپ نے حفظ یاد کر لیے۔ 3 مہینے میں قرآن کو یاد کرنا، 6 مہینے میں قرآن کو یاد کرنا، ایسے واقعات تو آپ کو بہت ملیں گے۔ اللہ پاک نے حفظ کی سعادت حاصل کرانے کے لیے مختلف طور سے اس امت کے افراد کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو پورا قرآن کریم حفظ کرنا اور زبانی یاد کرنا یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جو لوگ کسی وجہ سے پورا قرآن کریم حفظ یاد نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے کہ وہ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ صرف نماز میں پڑھی جانے والی چند صورتوں ہی پر بس کر لینا، الم تری سے لے کر سورہ ناس تک، یا والضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک، اتنی صورتوں پر بس کر لینا اور آگے کی رغبت اپنے اندر پیدا نہ کرنا، یہ محرومی کی بات ہے۔
قرآن کریم کے الفاظ جتنے زیادہ ہمارے سینے میں محفوظ ہوں گے اتنا زیادہ یہ ہمارے لیے رحمت کا، برکت کا، سعادت کا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ نے فضائل قرآن میں سنا، حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے حدیث نقل فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، کہ حضور فرماتے ہیں کہ قرآن والے سے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو چڑھتا جا، تیری آخری منزل اس درجے پر ہوگی جس درجے پر تو قرآن کی آخری آیت کو پڑھے گا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے وہاں لکھا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے فائدے میں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ جنت کے جتنے درجات ہیں اسی کے بقدر قرآن کی آیات ہے، یا کہیے کہ قرآن کی جتنی آیات ہے اسی کے بقدر جنت کے درجات ہے۔ جس کو جتنا کلام پاک یاد ہوگا اور جتنا پڑھے گا اتنے اونچے درجات تک پہنچے گا، اور جو پورا کلام پاک پڑھے گا تو آخری درجے تک پہنچے گا۔ تو اگر ہم نے 100 آیتیں قرآن پاک کی حفظ کر رکھی ہے تو 100 درجے تک پہنچیں گے۔ اگر ہم نے 1000 آیتیں قرآن پاک کی حفظ کر رکھی ہے تو ہم دنیا کے اعتبار سے ہم آگے بڑھنے میں، ترقی کرنے میں، وکاس میں پیچھے نہیں رہتے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میدان ہے، یہ موقع ہے آخرت کے درجات کو حاصل کرنے کی کوشش کا۔ حضرت نے لکھا ہے آخر میں بالجملہ منتہائے ترقی، منتہائے قرات ہوگی، یعنی جنتی اس درجے تک پہنچے گا جس درجے تک اس کا قرآن کی آیات کو پڑھنا ہوگا۔ جہاں پڑھنا پورا ہوگا وہاں اس کے درجات کی ترقی پوری ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا یاد کر سکتے ہیں اتنا زیادہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیں۔ یہ ہمارے لیے خیر کی بات ہے، سعادت کی بات ہے اور قرآن کا حق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو الفاظ کو پڑھنے کی، الفاظ کو یاد کرنے کی محنت ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی اور قرآن کا مطلب، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا پیغام سنا رہا ہے، قرآن کن سچائیوں کی طرف دعوت دے رہا ہے، ان باتوں کو سمجھنا اور اپنے دل و دماغ میں اتارنا یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ ہم نے اس بابرکت کتاب کو آپ کی طرف اتارا ہے اس غرض سے تاکہ دنیا کے انسان اس قرآن میں اور اس کتاب میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کر کے اس کے معنی اور مطلب کو سمجھیں، اور قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کر کے اپنی زندگی کو رائے حق پر چلائیں۔ یہ قرآن کا حق ہے۔ آج مسلمانوں کی طرف سے قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کے تعلق سے بہت غفلت ہے، اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ الفاظ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش اور اس کی محنت اور اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جہاں قرآن مجید کے الفاظ کی تعلیم کے لیے، اس کی ترویج کے لیے جو ہے جگہ جگہ مدارس قائم کیے، مکاتب قائم کیے، وہیں پر ہمارے بزرگوں نے اول دن سے اس بات کی کوشش کی ہے کہ جگہ جگہ پر قرآن کے درس کے اور قرآن کی تفسیر کے حلقے بھی قائم کیے جائیں، تاکہ ان حلقوں کے ذریعے سے جو لوگ براہ راست قرآن مجید کو عربی زبان میں یا بزرگوں کی تفسیر کو پڑھ کر قرآن مجید کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ لوگ ان حلقوں کے راستے سے اور ان دروس کے راستے سے قرآن مجید کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آئے۔
ہمارے بزرگوں میں ایک زبردست عالم دین شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد ہیں اور سب سے پہلے فارغ ہیں، اور بڑے بڑے علماء آپ کے ہاتھ نیچے تیار ہو کر نکلے، حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ، حضرت مفتی شفیع احمد صاحب عثمانی، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، علامہ شبیر احمد عثمانی، اور دوسرے بہت سارے بڑے بڑے زبردست علماء کرام نے آپ سے تعلیم پائی۔ خود حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے بھی آپ استاد ہیں۔ بخاری شریف اور ترمذی شریف مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھی، اور آپ ہی کا یہ محفوظ ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ تو یہ استاد تھے، یہ شاگرد تھے۔ ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کی جو محنتیں اور کوششیں ہمارے علماء اور اکابر کی طرف سے کی جا رہی تھی، اس میں ایک اہم کوشش حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کی گئی، جس کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ بعض وجوہ سے آپ اپنی اس کوشش میں ناکام رہے، اور اس کی خبر کسی نے دے دی تو انگریزوں نے آپ کو گرفتار کر کے مالٹا، جزیرہ مالٹا کی جیل میں آپ کو ڈال دیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد مولانا حسین احمدی رحمۃ اللہ علیہ بھی جیل میں رہے۔ کچھ عرصہ مالٹا کی جیل میں رہنے کے بعد جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی ہوئی، رہا ہو کر دیوبند پہنچے، تو ایک رات عشاء کی نماز کے بعد دارالعلوم دیوبند میں ایک پروگرام رکھا گیا، جس پروگرام میں بڑے بڑے علماء کرام آپ کے شاگرد موجود تھے۔ ان علماء کرام کے سامنے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سا خطاب فرمایا۔ تو خطاب فرماتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے جملہ کہا کہ دوستو، مالٹا کی جیل کی زندگی کے زمانے میں رہتے ہوئے میں نے 2 سبق سیکھے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے ایسا فرمایا تو سارا مجمع علماء کا متوجہ ہو گیا کہ یہ استاد علماء، یہ زبردست عالم دین، جنہوں نے اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ قرآن و حدیث کی تعلیم، تدریس اور خدمت میں گزارا، اب کچھ عرصہ جیل میں رہنے کے بعد اپنی اس آخری عمر میں کیا سبق ہمیں دیتے ہیں، کیا سبق سیکھ کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں رہتے ہوئے جہاں تک اس بات پر غور کیا کہ آج پوری دنیا میں مسلمان دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے تباہ ہو رہے ہیں، اور ہر جگہ ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے۔ میں نے اس پر غور کیا تو غور کرتے ہوئے مجھے اس کے 2 سبب معلوم ہوئے کہ 2 باتوں کی وجہ سے آج مسلمانوں پر ذلت اور خواری اور تباہی اور بربادی چھائی ہوئی ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو اور اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، یہ پہلا سبب ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ مسلمان آپس کے اختلافات میں اور آپس کے لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ان 2 باتوں کی وجہ سے آج مسلمان پستی میں ہیں اور ذلت میں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اسی لیے میں جیل سے یہ عزم لے کر، یہ ارادہ لے کر آیا ہوں کہ اپنی زندگی کے جتنے دن باقی ہے وہ دن میں اسی کام میں لگا دوں گا کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً، یعنی اس کے الفاظ کو اور اس کے معنی کو عام کیا جائے، دور دور تک اس کو پھیلایا جائے۔ بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکتب اور مدرسے ہر بستی میں اور ہر گاؤں میں قائم کیے جائیں، اور بڑوں کے لیے درس قرآن کے حلقے قائم کر کے ان کو قرآن کریم کے معنی سے اور قرآن کریم کے مطلب سے واقف کرایا جائے، اور انہیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔
اور اس کے ساتھ مسلمانوں کے آپس کے اختلاف کو اور آپس کے جھگڑوں کو بالکل برداشت نہ کیا جائے۔ یہ مختصر سا خطاب حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے علماء کے مجمع کے سامنے فرمایا، اور خطاب فرمایا اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ نے بعد کی زندگی اسی میں لگا دی، اپنے شاگردوں کو اس بات کی تاکید و ہدایت کرتے رہے کہ چاروں طرف جہاں جائے وہاں دینی مکتبوں کو اور دینی مدرسوں کو قائم کر کے قرآن کے الفاظ کی تعلیم کو عام کیا جائے، اور اپنے شاگردوں کو اس بات پر مامور کیا کہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کے درس کے حلقے قائم کیے جائیں۔ بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ بذات خود حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے دیوبند شہر کی مسجد میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، جس میں عوام کے ساتھ ساتھ شہر کے بڑے بڑے علماء اور آپ کے شاگرد بھی آپ کے درس میں شریک رہتے تھے۔ بھائی دوستو بزرگوں، قرآن کے الفاظ کا حق ادا کرنا، اس کے معنی اور مطلب کی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اس حق کو ادا کرنا اور اپنی زندگی کا سرمایہ، اپنی زندگی کے اوقات و لمحات کو اس میں لگانا، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور ہم سب کے لیے بہت بڑی خیر کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ فضائل قرآن میں حدیث سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو قرآن کا سیکھنا اور قرآن کو سکھانا یہ سب سے بہتر عمل ہے، اس سے بہتر عمل دنیا میں ایمان کے بعد اور کوئی نہیں ہے۔ اور سیکھنے سکھانے میں قرآن کے الفاظ بھی شامل ہے، الفاظ کا سیکھنا سکھانا ہو، قرآن کے معنی اور مطلب کو سیکھنا سکھانا یہ بھی شامل ہے، قرآن کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے اور کرانے کے لیے محنت اور کوشش کی جا رہی ہو یہ بھی شامل ہے۔ یہ سب قرآن کے لائن کی محنتیں ہیں۔ اس محنت میں لگنے والا یہ دنیا میں سب سے بڑا انسان اور سب سے بہتر انسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضمانت دی ہے۔ اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، کہ کوئی شخص کسی شخص نے قرآن کو اپنا مشغلہ بنا لیا، پڑھنے میں لگ گیا، صحیح کرنے میں لگ گیا، ازبر اور حفظ کرنے میں لگ گیا، اس کے معنی اور مطلب سمجھنے سمجھانے میں لگ گیا، اس کی تعلیمات اور ہدایات کو زندگی میں داخل کرنے میں لگ گیا، اس کے پیغام اور دعوت کو دوسروں تک پہنچانے میں لگ گیا، کسی طرح بھی قرآن کو اپنا مشغلہ بنا لیا اور اسی میں لگ گیا، اور اس کو اتنا انتھک مشغلہ بنا لیا کہ اب اس مشغلے کی وجہ سے اس کو میرے ذکر کا موقع نہیں مل رہا ہے، اور مجھ سے سوال کرنے، دعا کرنے اور مانگنے کی فرصت نہیں مل رہی ہے، تو میں سوال کرنے والے، مانگنے والے اور ذکر کرنے والوں کو جتنا دوں گا اس سے زیادہ اور اس سے بہتر میں اس قرآن کو مشغلہ بنانے والے شخص کو عطا کروں گا۔ اس لیے قرآن کے تعلق سے ہمارا وقت لگ جائے، ہم اس میں اپنے آپ کو کچھ لگا دیں، اس نسبت سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فضائل میں حضرت شیخ نے حدیث لکھی ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ جو لوگ اجتماعی طور پر اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سیکھنے سکھانے میں لگتے ہیں، تو اللہ پاک کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ اپنے سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کی حاضری میں اور فرشتوں کی موجودگی میں ایسے شخص کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں، ہم قرآن کے سیکھنے سکھانے کا عمل بھی کریں۔ ہمارا جو جماعت کا دعوت کا جو نظام ہے الحمدللہ اس میں قرآن کے الفاظ کو سیکھنے سکھانے کا بہت بہتر نظام ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے احباب اور ہمارے ساتھی الم تر سے لے کر سورہ ناس تک کی جو صورتیں ہیں اسی میں گھومتے رہتے ہیں۔
حالانکہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہدایت ہے اور یہ تاکید ہے کہ ان صورتوں کا سیکھنا سکھانا یہ تو فقط عادت ڈالنے کے لیے ہیں اور اس راہ پر ہم کو پاڑنے کے لیے ہیں، باقی ہمارا کام تو یہ ہے کہ ان صورتوں کو سیکھنے سکھانے کے راستے سے اور اس کی عادت ڈالنے کے راستے سے ہمیں اول سے لے کے آخر تک پورا قرآن کریم صحیح کرنا ہے اور پورے قرآن کو سیکھنا ہے۔ تو الفاظ کو سیکھنے میں اپنے آپ کو لگانا، اس کو حفظ کرنے میں اپنے آپ کو لگانا، اس میں اس مشغلے کو بھی اپنائیں۔ جماعت میں جا کر عادت ڈالی، عملی مشق کی، اب واپسی کے بعد گھروں پہ رہ کر اس کے لیے فرصت اور فراغت نکال کر ہم اس کو سیکھنے میں لگائیں۔ اور قرآن کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے لیے ہمارے یہاں کے علماء کرام نے جو نظام بنایا ہے اور جو سلسلہ شروع کیا ہے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو فارغ کریں، اور اس میں نیت اور ارادہ صرف اور صرف عمل کا ہو، کیونکہ قرآن کے الفاظ کو سیکھنا اس کا حق ہے، اس کو حفظ کرنا یہ اس کا حق ہے، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنا یہ اس کا حق ہے، ایسے ہی قرآن پر عمل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی تعلیمات اور ہدایات کو داخل کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے، اور اس کے علاوہ دوسروں تک قرآن کی دعوت اور پیغام کو پہنچانا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ تو نیت اور ارادہ کانوں کی لذت نہ ہو، وقت گزاری اور ٹائم پاس نہ ہو، بلکہ نیت و ارادہ یہ ہو کہ قرآن کی باتوں کو اور قرآن کی تعلیم اور ہدایت کو اور قرآن کے مضامین کو سنیں گے تو اس کو سن کر نصیحت حاصل کریں گے، اس کو سن کر اپنی زندگی میں داخل کریں گے، اور جہاں تک ہم سے ہو سکے وہاں تک ہم اس بات کو اور اس قرآنی تعلیم اور ہدایت کو پہنچائیں گے۔ یہ نیت ہو، یہ سیکھنا ہے، یہ حقیقی سیکھنا ہے، یہ کامل درجے کا سیکھنا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں جب یوں کہا جاتا تھا کہ میں نے قرآن کو سیکھا یا میں نے فلاں سورت کو سیکھا یا میں نے فلاں آیت کو سیکھا، تو وہاں سیکھنے کا مطلب یہی تھا کہ الفاظ بھی سیکھے، معنی بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا۔ ابھی ایک واقعہ پڑھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، نیا ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد آپ کو کہا کہ مجھے قرآن کا کچھ حصہ سکھائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آیتیں سکھائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ذرہ برابر اچھا کام کرے گا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا، اور جو آدمی ذرہ برابر برا کام کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ ایک دن 2 آیتیں سیکھی اور سیکھنے کے بعد وہ گیا، کئی دن تک پھر دوبارہ نظر نہیں آیا۔ جب کئی دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس کو پوچھا کہ بھائی تم تو آئے تھے اور 2 آیتیں سیکھ کر چلے گئے، اس کے بعد نظر ہی نہیں آئے۔ تو اس صاحب نے کہا کہ حضرت میں نے 2 آیتیں تو کیا سیکھی، سمجھو کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا۔ ان 2 آیتوں میں یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اچھا کرو گے تو اچھا پاؤ گے اور برا کرو گے تو برا پاؤ گے۔ میں نے عمل کرنا شروع کر دیا، میں نے طے کر لیا کہ جو چیزیں اچھی ہیں اللہ کو پسند ہے اس کو کرتے رہو، اور جو چیزیں بری ہیں اللہ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دو۔ تو اچھائی کو کرنا اور برائی کو سے پرہیز کرنا یہ میں نے شروع کر دیا ہے، اب گویا کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ تو خالی الفاظ اور معنی نہیں سیکھے، بلکہ الفاظ اور معنی کے ساتھ ساتھ عمل سیکھا، اپنی زندگی میں اس کو داخل کیا۔ یہ سیکھنا ان کے یہاں سیکھنا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عمل کی نیت کے ساتھ دوسروں کو پہنچانے اور دعوت کی نیت کے ساتھ ہم قرآن کی تعلیم اور ہدایت کو سنیں۔ دوسروں کو پہنچانے میں دوسروں کو اثر ہو یا نہ ہو، پہنچانے والوں کو اور اس کی دعوت دینے والوں کو اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، کہ جس کے دل میں آخرت کا خوف ہے، جو انجام کو پیش نظر رکھتا ہے، اس کو قرآن کے ذریعے سے سمجھاؤ، اس سمجھنے سے اس کو نفع ہوگا۔ اور حدیث شریف گزشتہ سنائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، کہ قرآن کریم وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس کتاب کی طرف کوئی دعوت دیتا ہے، اس کی طرف کوئی اس کی تعلیم اور ہدایت کی طرف کوئی کسی کو بلاتا ہے
تو ہدی الی صراط مستقیم، تو جو داعی ہے، جو بلانے والا ہے، ہدایت کی طرف دعوت دینے والا ہے، خود اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے صراط مستقیم کی ہدایت ملتی ہے۔ تو دوسروں کو نفع ہو یا نہ ہو، ہم کہنے والے اور پیغام پہنچانے والوں کے لیے تو ضرور نفع کی چیز ہے، یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ اس لیے قرآن کو سیکھنے سکھانے کے، الفاظ کو سیکھنے سکھانے کے، معانی کو سیکھنے سکھانے کے جو حلقے قائم کیے جاتے ہیں، ان میں عمل کی نیت کے ساتھ اور دعوت کی نیت کے ساتھ اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت کے ساتھ بیٹھیں اور شرکت کریں۔ جیسے ہماری نیت ہوگی ایسا ہی اللہ جل شانہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔